سلامتی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس روئے زمین پر پائے جانے والے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا. بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص امام الانبیاء، خاتم النبیین، آمینہ کے لال، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ کا یہ دین اسلام ہم اور آپ تک پہنچا ہے. دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں
جس موضوع کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے فکر آخرت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے کی اور کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی اور ملی بھائیوں، ہم نے بارہا جمعہ کے خطبوں میں، کانفرنسوں میں، دروس میں ہم نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ نے جو دنیا ہمیں بھیجا ہے، یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں آ کر کے آخرت کے لیے تیاری کریں۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ نے مقصد تخلیق بھی ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری کوشش آخرت کے لیے کتنی ہے اور دنیا کے لیے کتنی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا حساب کرنا ہے، جس طرح سے ہم اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی بزنس سے جڑے ہیں، اس میں نفع نہیں ہوتا تو اسے بدل دیتے ہیں کہ ٹائم بیکار کرنا اچھا نہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں آخرت کے سلسلے میں بھی اپنا حساب کرنا چاہیے کہ جب سے ہم سو کر کے اٹھتے ہیں اور جب تک سو نہیں جاتے، ہم آخرت کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ ہم اور آپ غفلت میں نہ رہے۔ کسی بے نمازی بھائی سے جب کہو کہ بھائی نماز پڑھو تو کہتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے، دیکھا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ نماز کے لیے بہت ساری ضروریات کی ضرورت ہے جو اس کے پاس انتظام نہیں ہو رہا۔ آپ یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹے کی، گویا کی پوری زندگی کی ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے، ریل تیار ہو رہی ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، جو کل قیامت کے دن رب کے ہمارے اور آپ کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا۔ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اپنی اوقات کو ضائع کرنے والے مسلمانوں، صرف اور صرف رات دن محنت کر کے دنیا کمانے والے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب آپ کے اعمال کے رجسٹر آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ تو میرے کسی چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا، نہ کسی اچھے عمل کو چھوڑا ہے، نہ کسی برے عمل کو چھوڑا ہے۔ گویا کہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی کی ایک فائل تیار ہو رہی ہے اور وہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس لیے آخرت کی فکر کی، آخرت کی فکر کرو گے، نماز 5 وقتہ کے پابند بن جاؤ گے۔ آخرت کی فکر کرو گے، نماز 5 وقتہ کے ساتھ ساتھ نوافل کے بھی پابند بن جاؤ گے۔ آخرت کی فکر کرو گے، رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کے بھی پابند بن جاؤ گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ کے پابند بن جاؤ گے۔ اللہ نے مال دیا ہے، حج اور عمرے کے پابند بن جاؤ گے۔ کب؟ جب فکر آخرت ہمارے اور آپ کے ذہن میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آتا ہے جو محلے کا بھی نہیں ہے اور دکھنے میں مسافر بھی نہیں لگتا۔ محلے کا رہتا تو لوگ پہچان جاتے کہ یہ فلاں آدمی، اور مسافر کا جو حلیہ ہوتا ہے، مسافر جو تھکا مادہ ہوتا ہے، کوئی آدمی بیگ یا بورا جھولا ٹانگے ہوئے جب آتا ہے تو لوگ جان جاتے ہیں کہ کہیں دور سے سفر کر کے آ رہے، اس کے چہرے سے، اس کے بال سے، اس کے حلیے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسافر آدمی۔ تو دکھنے میں مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا اور محلے کا بھی نہیں تھا جسے لوگ پہچان سکے۔ آتا ہے اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو آدمی کیا کہتا ہے؟ صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہے بیان کرتے ہیں، فعجبنا، ہمیں اس کے بعد سے تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، خود سوال کرتا ہے اور خود کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کے سوال کرنے کا معنی کیا ہے؟ اگر یہ نہیں جانتا تھا تو جان جانے کے بعد جسے کہیں ٹھیک ہے اسے معلوم ہو گیا، اور اگر یہ جانتا تھا تو پھر اسے سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آدمی جس سوال کا جواب جانتا ہو، سوال کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں ہمیں اس کے بعد سے تعجب ہو رہا تھا کہ خود سوال کرتا ہے اور جواب سننے کے بعد کہتا ہے صدقتا، آپ نے صحیح کہا۔ ہمیں تو اس کے اس بات سے تعجب ہو رہا تھا۔ اس نے بہت سارے سوال کیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہا؟ اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کے ارکان کتنے؟ یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احسان کے بارے میں بتلائیے۔ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کے ارکان کتنے؟ یہ سارے سوال رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ آپ نے ایمان کے جو ارکان گنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے جواب میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے 5واں رکن جو ہے یوم الآخر ہے، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنا۔ میرے بھائیوں، جتنا ہی آپ کا ایمان آخرت پر مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ شریعت کے قانون کے پابند ہوں گے۔ آدمی نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی یہ نمازیں کل اسے کامیابی دلائیں گی، اس کی یہ نمازیں کل اسے رب کے عذاب سے بچانے کا باعث اور ذریعہ بنیں گی۔ آدمی روزہ اسی بنیاد پر رکھتا ہے، آدمی حج اسی بنیاد پر کرتا ہے، آدمی زکوٰۃ اسی بنیاد پر ادا کرتا ہے، آدمی سارے خیر کے کام اسی بنیاد پر ادا کرتا ہے کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہے۔ اس کے ڈر سے آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے دن سے ڈرتے ہوئے میرے بھائیوں وہ ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ جب تک آپ کا یقین اور ایمان، آخرت پر آپ کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، نہ تو آپ نماز کے پابند ہو پائیں گے، نہ آپ تو روزے کے پابند ہو پائیں گے، نہ آپ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اور حج عمرہ کے پابند ہو پائیں گے۔ سارے عمل کا دار و مدار اگر میں کہوں کہ جتنا ہی آپ کا یقین اور ایمان آخرت پر پختہ ہوگا اتنا ہی آپ شریعت کے قانون پر کے پابند ہوں۔ میرے بھائیوں، کچھ دن کے بعد رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو آدمی ہمارے درمیان آیا تھا وہ کون تھا؟ جو آدمی ہمارے درمیان آیا تھا وہ کون تھا؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی ہم سے سوال کرے، ہمیں اس کا علم نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے اللہ و رسول عالم، ہم کہیں گے اللہ عالم، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہی جواب دینا ہے اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام کی موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں موجود تھے تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ وہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان اور آخرت پر یقین ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے، اور جتنا ہی ہمارا اور آپ کا آخرت پر یقین اور ایمان مضبوط ہوگا اتنے ہم دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کریں،
دنیا کمانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے دن بھر کام کر کے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. ہم سوچتے ہیں کہ رات پائلی کا بھی اگر کام چالو ہو جاتا تو ہماری آمدنی بڑھ جاتی. اگر کوئی کارخانہ کمپنی چلا رہا ہو تو سوچتا ہے کہ دونوں شپ اگر چلتی تو ایک شپ خرچے میں چلی جاتی اور ایک شپ کا پورا ہمارا بچ جاتا. آدمی حساب کرتا ہے دنیاوی کاروبار کا. لیکن آخرت کے لیے نوافل کی بات تو جانے دیجئے، فرض جو ہیں نماز 5 وقتہ کی ہی پابندی نہیں کرتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کی آخرت سمجھ جائے. کہاں ہماری کوشش ہے آخرت کے لیے؟ آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارے اعمال بتلاتے ہیں. نمازوں سے ہماری غفلت، اللہ کے دین سے دوری، یہ ہمارے اعمال اور کردار بتاتے ہیں کہ آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بارہا آپ نے سنا، سورہ اعلیٰ میں اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی. آخرت یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی. میرے بھائیوں، اس لیے دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے بارے میں ہم اور آپ کو فکر مند ہوں. یہ دنیا کی زندگی یہ کسی نہ کسی حساب سے ہماری کٹ جائے گی، لیکن اگر ہم نے آخرت کے لیے تیاری نہ کی اور اخروی معاملے میں ہم نے کوتاہی سے کام لیا تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ان تمام بھائیوں کے لیے جو اخروی معاملے میں کوتاہ ہیں، یہ ان کے لیے ندامت و شرمندگی کا باعث اور ذریعہ بنے. میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لیکن لوگ غفلت میں ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں. یہ سارے معاملات ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. اگر کسی کا کام لگ جائے، کسی کی اچھی جاب لگ جائے تو 4 بجے بھی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہے. کسی کا کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہو، کسی کمپنی میں پہنچنا ہو تو صبح 4 بجے بھی پہنچنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کی عبادت کے لیے 5:30 بجے، 5:45 بجے نماز فجر میں حاضری دینی ہو تو یہ کام ہمارے لیے بڑا مشکل. یہ ہماری اور آپ کی غفلت، یہ ہماری اور آپ کی کوتاہیاں میرے بھائیوں یہ بتاتی ہیں کہ اخروی معاملے میں ہمیں کوئی فکر نہیں. اللہ کے بندو، آخرت کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو. دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح سے ایک بندہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے اور اسے ڈال کر کے نکال لے تو انگلی میں لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے. اس کو سوکھنے میں 1-2 منٹ لگتا ہے. یہ دنیا ہے جو انگلی میں لگ کر کے جتنا پانی آئے، یہ دنیا ہے. اور پوری ٹھاٹھیں مارتی ہوئی سمندر یہ آخرت ہے. میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے، آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، ہے عمر، اگر تیری دور خلافت میں کہیں راستہ خراب ہو، تیری دور خلافت میں کہیں راستہ خراب ہو، کسی دریا کے کنارے راستہ خراب ہو اور اس راہ سے چلنے والے کسی جانور کو بھی اگر تکلیف ہو جائے، یہ فکر آخرت ہے. کسی جانور کو بھی تکلیف ہو جائے تو کل رب کے سامنے تجھے کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا. یہ فکر آخرت. جس دن فکر آخرت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ رب نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے انسان کرنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہو. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خلافت کا زمانہ ہے، آج ذمہ داری مل جائے تو آدمی اور آرام پرست ہو جاتا ہے. اکثر لوگ، اللہ یہ کہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے اندر اور حرکت ہو جاتی ہے اور زیادہ جو ہے فکر مند ہو جاتا ہے. لیکن اکثر لوگ، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ذمہ داری مل جائے تو عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگتا ہے. اس کی زندگی میں گویا کہ عیش و آرام آ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت سے نوازا گیا، آج موجودہ دور کے ذمہ دار اچھے سے اچھا کھا کر کے اچھے سے اچھے مکان میں اچھے سے اچھے بستر پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور راتوں کو اٹھ کر کے گشت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کون کھایا ہے, کون بغیر کھائے سویا ہے, کون صحت یاب ہے اور کون بیمار ہے, کسے کیا پریشانی ہے, یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے گلی کوچوں میں چکر لگا رہے ہیں. یہ فکر آخرت ہے. یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے, اگر اس ذمہ داری کو کما حق ہم نے ادا نہ کیا تو کل رب کے سامنے مجرموں کی شکل میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, مجرموں کی صف میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک گھر کے پاس سے ہوتا ہے, ایک گھر کے پاس سے ہوتا ہے جس گھر میں ماں اور بیٹی ہوتی ہیں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا دے, بیٹی اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے اے ماں کیا تجھے پتہ نہیں ہے, یہ خلافت کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, اگر کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. ماں کیا کہتی ہے, اے بیٹی تو کیسی باتیں کر رہی, عمر تو خلیفہ ہیں, اپنے آرام گاہ میں آرام کر رہے ہوں گے, انہیں ہماری کیا فکر ہے, اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا دے. اور یہ ساری باتیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرما رہے, سن رہے تھے ماں بیٹی کے درمیان جو اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کیا کہتی ہے, میرے بھائیو یہ ہمارے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے اور قوم و ملت کی بہن بیٹیوں کے لیے عبرت ہے, نصیحت ہے. اس ماں نے اس بیٹی نے اپنے ماں کو جواب دیا اور کہا اے ماں عمر دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ فکر آخرت ہے. آج آپ اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں کچھ بھی اچھا الٹا سیدھا ملا کر کے آپ پیسہ لے لیں, آپ بڑے آدمی بن جائیں, دنیا تو آپ کما سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنی آخرت کما دی, اپنی آخرت کو خراب کر لیا. اس بیٹی نے کیا جواب دیا, اے ماں عمر دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا. یہ فکر آخرت ہے. اگر آخرت کی فکر نہیں ہوتی اسے تو اٹھ کر کے اور دودھ میں پانی ملا دیتے, لیکن اس بات کا احساس اس کے اندر تھا کہ جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ رب ہماری پوری زندگی کا حساب ہم سے لے. میرے بھائیو تو یہ فکر آخرت ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے رک جانے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ کوئی بھی کام کرنے چلیں, شیطان آپ کو بہکاوے میں لے لے, آپ شیطان کے بہکاوے میں پھنس جائیں, لیکن آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہی فکر آخرت ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیتا ہے. میرے بھائیو یہ ہماری کوتاہیاں, یہ ہماری غفلتیں, اللہ کے دین سے دوری, اللہ کی عبادت سے دوری, یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ یہ بتاتی ہیں کہ آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں. آخرت کی فکر پیدا کرو, آخرت کی فکر پیدا کرو, تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ فرماتا ہے جو آخرت کے لیے کھیتی کرتا ہے, آخرت کی کمائی کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بڑھاتے ہیں, برکت دیتے ہیں, بڑھاتے ہیں اس میں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, اور جو دنیا کے لیے خالی کھیتی کرتا ہے, دنیا کی ترقی چاہتا ہے, دنیا کی مال و متاع حصول کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے نؤتہ منہا, ہم اسے کچھ سب دنیا ہی میں دے دیتے. آپ جتنا بھی کام کرو گے آپ کو سب ملے گا, رات دن محنت کرو گے خوب کماؤ گے, لیکن اس سے صرف آپ کی دنیا سنور گی, آخرت کا اس سے کوئی, آپ کا کوئی حصہ اور کوئی نصیبہ نہیں. اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, صرف اور صرف دنیا کمانے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اور کوئی نصیبہ نہیں. میرے بھائیو ہم اہل ایمان کو, اللہ کے نیک بندوں کو, مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے, یہ غور کرنا چاہیے کہ جب رب نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں, تو آخرت کی تیاری ہونی چاہیے.
آخرت کے لیے فکر مندی ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ ہم سب کو یکے بعد دیگرے باری باری دنیا چھوڑ کر کے جانا، دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا سے ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک اعمال جانے والے ہیں، ہمارے کام آنے والے ہیں۔ تو نیک اعمال کو انجام دے کر کے اپنے آپ کو رب کا نزدیکی اور قریبی بندہ بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح سے ان کے اندر آخرت کی تڑپ، آخرت کی جستجو اور آخرت کے لیے تیاری کا ان کے پاس کتنا تڑپ تھا، کتنی جوش اور جذبہ ان کے اندر تھا، جس کے لیے ہمیشہ وہ کوشش اور محنت کرتے تھے اور اخروی تمام معاملات میں وہ ہمیشہ آگے نظر آتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حمص کا گورنر بنایا۔ حمص یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں کا گورنر بنا کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ غریب ہیں، غریب صحابی ہیں، لیکن نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، جس کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر کے۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تجارت کی غرض سے یا عمرے کی غرض سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ جب آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہاں کے لوگوں کے حالات پوچھے کہ وہاں کے لوگوں کے حالات کیسے، اور ان لوگوں سے وہاں کے غربا اور مساکین کی ایک لسٹ مانگی، فہرست مانگی کہ جو وہاں کے غربا ہیں، جو وہاں کے مساکین ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کی لسٹ ہمارے سامنے پیش کی۔ ان لوگوں نے ایک لسٹ تیار کی اور اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر۔ اس لسٹ کے اندر حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے گورنر تھے ان کا نام بھی تھا۔ جب ان کے نام کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں یہ کہ سعید ابن عامر کون ہیں؟ تو کہا اے امیر المومنین، یہ وہی سعید ابن عامر ہیں جنہیں آپ نے ہمارا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ کہا وہ جو ہے فقیر ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں؟ کہا ہاں وہ فقیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کسی بھی ذمہ دار کو نہیں پائیں گے، چاہے وہ کسی چھوٹے ہی کسی چیز کا ذمہ دار ہو، اس کے پاس ساری سہولتیں ہوں گی۔ گورنر ہیں اور وہاں کے غریب لوگوں میں سے۔ حیرت اور تعجب ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1000 دینار کا ایک جھولا بنایا اور اسے دے دیا کہ لے جا کر کے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر کے دے دے۔ لے کر کے جانے والا آدمی جب دیتا ہے تو پہلی بات تو وہ لینے سے انکار کرتے، اللہ اکبر، لینے سے انکار کرتے، بار بار اصرار کرنے پر کہ امیر المومنین نے آپ کو دیا ہے، اسے آپ لے لیجئے۔ بار بار اصرار کرنے پر اسے لے لیتے ہیں۔ بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں دنیا میں تو ہمارے بہت سارے ضروریات ہیں، ہمارے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں، بہت ساری ضروریات ہیں، لیکن وہاں کی ضرورتیں یہاں کی ضرورتوں سے زیادہ بہتر۔ اس 1000 دینار کی کئی ایک تھیلیاں بناتے ہیں اور حمص میں جو غریب اور محتاج لوگ تھے ان غریبوں میں اسے تقسیم کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے کچھ نیک بندے اس روئے زمین پر رہتے اور بستے ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، چاہتے تو اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے، اپنے بہت سارے کام حل کر لیتے، لیکن یہ فکر آخرت ہے کہ یہاں کی زندگی غریبی میں کٹ جائے، لیکن وہاں اللہ کی عظیم نعمت جنت حاصل، جنت مل جائے، اس فکر سے سارا کا سارا پیسہ وہاں کے غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی جنت حاصل ہو جائے۔ وہی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ہاں کچھ لوگ ملنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں، یہ خلیفہ ہیں وقت کے اور گھر ایک دم سے خالی نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے، آپ کا گھر سامان سے خالی نظر آتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اس گھر کا جو مالک ہے وہ ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا،
یہ دنیا کے مالکوں کو وہ ٹارگٹ نہیں بنایا، مثال نہیں دیا، بلکہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس گھر کا جو مالک ہے ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا، اس لیے ہم نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اس گھر کے لیے بھیج دیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا۔ اللہ اکبر! یہ فکر آخرت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر یہ جوش اور یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے جب ہم جائیں تو ہماری ملاقات جب ہمارے رب سے ہو تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، یہ فکر ہونی چاہیے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان ہر نفس یہ دیکھے اور سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، چاہے وہ عمل تم دن کے اجالے میں کر رہے ہو یا رات کے اندھیرے میں کر، چاہے وہ عمل تم مجلس میں کر رہے ہو یا تنہائی میں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ فکر ہو، یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا۔ آج ہمارے اور آپ کے معاملات میرے بھائیوں مجلسوں میں کچھ اور ہیں، تنہائیوں میں کچھ اور، لوگوں کے ساتھ کچھ اور ہیں، اکیلے میں کچھ اور ہے۔ ہمارا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم سماج میں رہتے ہیں تنہائی میں رہیں تب بھی ہمارا وہی معاملہ ہو۔ تنہائی میں ہم اللہ تعالیٰ سے روئیں اور گڑ گڑائیں، جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آخرت کی فکر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو۔ میرے بھائیو آخرت کی فکر پیدا کرو، فکر آخرت اپنے اندر پیدا کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ گے۔ یہ سوچو میرے بھائیو، اور اگر فکر آخرت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو نہ تو ہم دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے رہیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ آج حالات کیسے ہیں ہمارے اور آپ کے مسلمانوں کے حالات کتنے خراب ہیں میرے بھائیو، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آدمی دنیا کے ساتھ دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ رب سے جب بھی ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے رب العالمین یقیناً ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ صرف مصیبت آنے پر نہیں بلکہ مصیبتیں آنے سے پہلے بھی رب سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، رب کی عبادت کرنے والے ہم بن جائیں۔ یقین مانیں اللہ ہمیں کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے میرے بھائیوں۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا سے کہیں زیادہ اللہ ہمیں آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اللہ ہمارے جو بھائی بے نمازی ہیں اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھائی دین کے ارکان سے کوسوں دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تمام ارکان پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائی کہیں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد میں اللہ ہمیں کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔